الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. کیا تم نہیں دیکھتے ہو ابل کی اور کیملز کی اور کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے. کل ہم پڑھے نا اس کے بارے میں کہ جو کیمل ہوتا ہے اس کو جو ہمپ ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے ہمپ میں فیٹ سٹور، اور اس کو بن جاتا ہے پھر واٹر اسی فیٹ کو، یا اس سے وہ لیتا ہے اپنا نیوٹریشن، مطلب اس کو بن جاتا ہے فوڈ اور شاید یہ واٹر دونوں چیزیں. کس کو؟ کیمل کے اس کو. ایک منٹ، کل وہ کہاں پہ لکھا تھا؟ ہاں یہ رہا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو کیمل ہوتا ہے دے دے اسٹور فیٹ ان دیئر ہمپس، ٹھیک ہے، وچ کین بی کنورٹڈ انٹو انرجی اینڈ واٹر. تو اس کو بن جاتی ہے انرجی اور واٹر اسی ہمپ کو وین نیڈڈ. دوسرا کہا تھا ہمیں جو کیمل ہوتا ہے وہ پیتا ہے 15 منٹ کے اندر 150 لیٹر پانی. کتنا؟ 15 منٹ میں جو کیمل ہوتا ہے وہ پیتا ہے 150 لیٹر پانی. تو اتنی پانی ایک ساتھ پیتا ہے کیمل. ہم۔ اور ہم نے کہا تھا کہ جو اس میں ہوتی ہے ٹیمپریچر ٹالرنس بہت زیادہ، یا تو یہ ایکسٹریم ٹیمپریچر برداشت کر پاتا ہے اپ ٹو 50 ڈگری سیلسیس. یا جو پیکٹیرین کیملز ہوتے ہیں وہ کر پاتے ہیں برداشت ایز لو ایز -40 ڈگری سیلسیس. ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا تھا یہ جو نوسٹرلز ہوتے ہیں نا، نوسٹرلز یہ بند ہو جاتے ہیں جب سینڈ اسٹرامز آ جاتی ہے. اور ساتھ میں ان کو ہوتی ہے لانگ ڈبل لیئرڈ آئی لیشز، ڈبل لیئرڈ نا آئی لیشز. تو وہ ان کی آنکھ کو بچاتی ہے کس سے؟ بلوئنگ سینڈ سے، ہے نا. مطلب ایک حساب سے اس کو ایک لائن، ایک پرت پڑ جاتی ہے، یہ چلتا بھی اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کس طوفان میں. ٹھیک ہے. اور جو کیمل ہوتا ہے نا، ان کو بولتے ہیں ڈیزرٹ واکرز، کیونکہ یہ ایک دن میں چل پاتے ہیں 40 کلومیٹر ڈیزرٹ میں. کوئی چھوٹی بات یہ نہیں ہے. اور چھوٹے سے کھانے کے ساتھ اور تھوڑے سے فوڈ کے ساتھ یہ 40 کلومیٹرز چلتے ہیں. ان کو بولتے ہیں ڈیزرٹ واکرز. باقی اس میں وہ بھی لکھا ہے لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہے نا. کیمل کے دودھ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے. جتنا چاہو اتنا بوجھ انسان لا دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں اور تمہارے ماتحت کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ماتحت کر دیا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ عمل بولتا ہے مجھے کام نہیں کرنی ہے، مانتا ہے وہ کام کرنا ہے نا. اسی کو بولتے ہیں کہ ہمارے ماتحت ہے، ہمارے کنٹرول میں کیمل کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، دودھ بھی ہم اس کا پیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے. اور اس کی جو ہوتی ہے نا اون، اس جو یہ ہوتا ہے کیا، اس کا جو اوپر کا یہ ہوتا ہے نا لیئر، اون اس کو بولتے ہیں. تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے گرمی حاصل کرنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی اور کہ آسمان کیسے بلند کر دیا گیا ہے. رفعت جو ہے فعلت کے وزن پہ ہے. رفعت ہو کے کیسے آسمان بلند کر دیا گیا ہے نا. آسمان بہت بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم آسمان کی اور دیکھو کہ آسمان کیسے بلند کیا گیا ہے. اس کے بعد وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھو تم پہاڑوں کی اور پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، فرملی فکس کر دیے گئے. یعنی کہ جمع دے کیسے وہ جمع دیے گئے ہے نا. پہاڑ کرتا ہے کام پیگز کی طرح، ہے نا. والجبال ارساها، اور جو جبال ہے، جو ماؤنٹینز ہے، وہ پیگز کی طرح کام کرتے ہیں. وہ اندر سے بہت ڈیپ ہوتے ہیں. کس میں؟ وہ ڈیپلی روٹ ہوتے ہیں ان سائڈ دا ارتھ. اور ٹیکٹونک اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں ماؤنٹینز ہی. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی کہا تھا لاسٹ ٹائم پہ. اس کے بعد وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی اور کہ زمین کیسے ہموار کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. زمین کیسے فلیٹنگ اسپریڈ آؤٹ کر دی گئی ہے. پتہ آپ پتہ ہے جو ہے نا ایتھیسٹ ہے، جو ہندو ہے، بولتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ارتھ فلیٹ ہے. بولتے ہیں یہ آیت بولتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی اور زمین کیسے اسپریڈ آؤٹ کر دیا گیا. فرق ہے نا فلیٹ ہونے میں اور اسپریڈ آؤٹ کرنے میں. اسپریڈ آؤٹ مطلب ہو گیا کہ زمین کو ہموار کر دیا گیا تاکہ انسان کے رہنے کے قابل بن جائے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم چلیں گے تو ایسے 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 کچھ آ، ہے نا. ہم چلتے تو آرام سے چل پاتے زمین پہ. ٹھیک ہے. اس پر چلتا پھرتا انسانی کاروبار بھی کرتا ہے انسان، اور عمارتی تعمیر کرتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ جو زمین ہے وہ اسپریڈ آؤٹ کرتی گئی ہے. لاسٹ میں کہا تھا نا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا بنایا؟ زمین آسمان. پہلے بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین، پھر بنایا آسمان، اور زمین کے بعد آسمان بنانے کے بعد زمین کو اسپریڈ آؤٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین، پھر بنایا آسمان، اس کے بعد زمین کو اسپریڈ کیا. یعنی کہ اس کو مطلب اچھے سے سنوارا. اس کو بولتے ہیں ایولیوشن آف دی ارتھ.
है ना एवोल्यूशन। ये तो हो गया एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस या ऑर्गेनिज्म, दूसरा हो गया एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। दोनों में हुआ है एवोल्यूशन। उसके बाद फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर। आप, मैं बोल रहा हूँ एवोल्यूशन, आप बोलेंगे एवोल्यूशन होता है कि नहीं। एवोल्यूशन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। एवोल्यूशन एक फैक्ट है, ये थ्योरी नहीं है सिर्फ। एवोल्यूशन एक फैक्ट है, मतलब जो हम बोलते हैं ना, एवोल्यूशन इन सेल्स, इन टिश्यूज, इन ऑर्गन्स, इन ऑर्गेनिजम्स, एक माइक्रो लेवल पे ये क्या है, ये फैक्ट है, ऐसा होता ही होता है। लेकिन जो मैक्रो एवोल्यूशन है, मैक्रो एवोल्यूशन को बोलते हैं, मतलब जिसमें स्पीसीएशन आ जाती है ना, स्पीसीएशन, एक से दूसरा बन जाना, दूसरा ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाना, वो हम नहीं मानते। उसमें भी साइंस में बहुत इख्तलाफ है ना, वो सब नहीं मानते। जो ना डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसको बोलते हैं डार्विनियन डेल्यूजन बहुत सारे साइंटिस्ट, क्योंकि वो इसको नहीं मानते। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वो क्यों नहीं मानते, इसमें थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। अ, जैसे डार्विन जो थ्योरी थी वो थी होमोलॉजी के बेसिस पे। होमोलॉजी होता है कि जब देखते हैं दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेम फिजिकल स्ट्रक्चर, उसी बुनियाद पे बोलते हैं दे माइट हैव सेम कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, ये था होमोलॉजी के बेसिस पे कहा था डार्विन ने। लेकिन डार्विन को होमोप्सी के बारे में पता नहीं थी ना, होमोप्सी के बारे में या होमोप्लेसी के बारे में। होमोप्लेसी मतलब बोलती है कि इवन इफ टू ऑर्गेनिजम्स शेयर हैव सेम कॉमन हैव सेम physical appearance, have same phenotype, still they don't शेयर कॉमन एंसेस्टर। ठीक, ये बोलता है कौन, होमोप्लेजी। ठीक है, तो डार्विन के होमोलॉजी के बेसिस पे, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे या सिंगल सेल थ्योरी को रेफ्यूट करते हैं साइंटिस्ट इसी इसी से, किससे, होमोप्लेजी से। ये तो क्या है ये। दूसरा वो बोलते हैं कि जो अ, इतना, मतलब कैसे ऐसा हो सकता है कि अगर मानेंगे, चलो मान लिया कि ह्यूमन बींग चिंपैंजी बोथ शेयर कॉमन एंसेस्टर, लेकिन फिर क्यों दुनिया में कुछ ऐसी स्पीशीज, अगर मानेंगे एवोल्यूशन एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लोली एंड स्टडी प्रोसेस है, तो क्यों दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो आधे बंदर आधे इंसान है, जो ट्रांजिशनल स्पीशीज है, ऐसा क्यों नहीं है। ठीक, ठीक है, अगर मानेंगे डार्विन थ्योरी, या इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इख्तलाफ पाई जाती है, जो पढ़ सकते हैं आप इसमें, चैलेंजेस ऑफ डार्विन थ्योरी। उसमें इसमें जैसे फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में पूरे नहीं मिलते, एडिकेट फॉसिल रिकॉर्ड्स भी नहीं है इसके बारे में। और साथ में जो गैप्स मिल जाती है बिटवीन फॉसिल रिकॉर्ड्स, वो भी इसको रेफ्यूट, इससे बनाया ना, इससे इस पे एक चैनल है इसकी ना, सुबूर अहमद। सुबूर अहमद एक पीएचडी स्कॉलर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसने रखा है चैनल का नाम ही डार्विन डेल्यूजन। उसने पूरा काम इसी पे किया है। उसने समझाया कि जो एकेडमिक्स में ये घुसाएगी ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो इससे क्या हो गया, इससे कंसेप्ट ऑफ गॉड उनको भूल गया। इससे बन गया कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। वरना वो सिंपल था, सब बोलते ना, अगर लाइफ आगे कहाँ से आ गई है, इंसान आगे कहाँ से आ गई है, ऑर्गेनिजम्स आगे कहाँ से आ गए। उसने वो सिंपलिस्टिक वे में कहा कि एक सिंगल सेल थी जो बन गई फ्रॉम, जो बन गई कैसे, ए बायोजेनेसिस से। मतलब लाइफ एक ए बायोजेनेसिस, लाइफ आ गई फ्रॉम नॉन लाइफ, सिंगल सेल बन गई ना। उसने ऐसे कहा, फिर सिंगल सेल से क्या मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स बन गए, फिर उसके बाद ऐसे ही बाकी बाकी आ गए, पॉरीफेरेंस बाकी वगैरह जितने भी फाइलास है एनिमल किंगडम के। फिर ऐसे ही प्राइमेट्स, फिर ऐसे मतलब ह्यूमन बीइंग चिंपैंजी से बहुत शेयर कॉमन एंसेस्टर, फिर ऐसे ऐसे एवोल्यूशन का सारा। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, कहा ना खाली एक थेरी है और इसमें रेफ्यूट बहुत ज़्यादा हो गया है। और एकेडमिक्स में घुसाई गई इसलिए वाली थेरी इतनी ज़्यादा, इसको इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ताकि लोगों से कंसेप्ट ऑफ गॉड निकल जाए, इस तरह की चाल थी एथीस्ट्स की। इसलिए ऐसा हो गया। और अभी पता है ये कितनी ज़्यादा मशहूर है, ये एकेडमिक्स में ना, ये थेरी किसी के मजाल नहीं है वो उसको रेफ्यूट करेगा साल साल। उसने ये सारे वीडियो जमा ना, यूथ क्लब वालों ने बनाया इसके बारे में वीडियो है ना, उन्हें क्या था, उन साइंस का वीडियो जमा जो उसके बारे में बोलते हैं। अ, ठीक है। अच्छा, फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर, कहाँ थे, यहाँ पे। फदक्किर तो आप नसीहत करिए, आप रिमाइंडर करिए, इन्नमा अंत मुदक्किर, आप सिर्फ एक तज़कीर करने वाले हैं। इन्नमा अंत मुदक्किर, आप सिर्फ नसीहत करने वाले हैं। आप नसीहत करिए, फदक्किर आप नसीहत करिए। मतलब हम तक क्या होता है नसीहत करना किसी को, फिर वो मानेगा ना मानेगा वो उस तक होता है। हम तक होती है तज़किर और तबलीग। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। उसके बाद लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, या रसूल अल्लाह, आप उन पे कंट्रोलर नहीं है। आप उन पे दारोगा नहीं है, दारोगा कंट्रोलर नहीं है आप उन पे। आप उन पे मुसैतिर,
نہیں، آپ ان پہ کنٹرولر نہیں ہیں، ہے نا؟ یعنی کہ آپ ان کے نگران یا داروغہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے یہاں پہ لکھا ہے لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، یعنی کہ کیوں نہیں آپ مجبور نہیں کر سکتے ایمان لانے کے اوپر، پتہ کر سکتے کسی کو مجبور، بلکہ مجبور کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایسا کیوں زبردستی کیوں نہیں کرنی ہے؟ کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً جو ہدایت ہے وہ واضح ہو گئی گمراہی سے، پتہ ہوتی ہے انسان کو اسلام ہدایت ہے، پھر وہ نہیں مانے گا، اس کو تھوپیں گے، وہ صحیح نہیں رہے گا، یہاں ان کی حقیقت یہ خود عیاں ہو جاتی ہے، خود اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے انسانوں کے سامنے، پھر ان کی مرضی ہے وہ مانیں گے کہ نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ کنٹرولر نہیں ہے، الا من تولا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا ہے، ایک اور چیز یہاں پہ لکھا ہے اس نے کہ بعض کہتے ہیں کہ جو نہیں یہ حکم آپ ان میں کنٹرولر نہیں ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا حکم ہے، جو آیت سیف سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ نبی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، خود حدیث میں آ گیا وہ، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہے، فَإِذَا قَالُوا، جب وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنا خون، وَأَمْوَالَهُمْ، اپنا مال، إِلَّا بِحَقِّهَا، سوائے جو اس کا حق ہوگا، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى إِلَّا بِحَقِّهَا مطلب ہو گیا، کبھی کبھی مسلمان کو بھی مارا جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہوگا، اس نے کیا وہ فورنیکیٹ میریڈ فورنیکیٹر تھا، وہ شادی شدہ بدکار تھا، اسلامی حکومت اگر ہوگی سعودی عرب میں جیسے ہے، وہاں پہ گڑھا کھودنا ہے، انسان کو اس میں ڈال دینا ہے اور پتھروں سے مار مار کے اس کو مار دینا ہے، آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کے اس کو مارنا ہے، تاکہ عبرت رہ جائے ہر ایک کو، ایسی بد فعلی نہیں کرنی ہے، تاکہ معاشرہ بچ جائے، عبرت رہ جائے ہر ایک کو۔ یا قتل کے بدلے میں قتل کر رہے ہیں، میں اے انسان ہوں، میں نے بی کو قتل کیا، اب بی گھر والے مجھے قتل کریں گے سیدھے، اگر میں انٹینشن اس کو مارا تھا، اس کو بولتے ہیں قصاص، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ معاف کریں گے تو وہ معاف بھی کر سکتے ہو، لیکن تب ایسا ہوتا ہے، یا جو دین چھوڑنے والا ہوگا نا، تارک دینی المفارق للجماع، جس نے اسلام چھوڑ دیا، اسلامی حکومت میں اس کو قتل کر دینا ہے، من بدل دینه فقتلوه، جس نے دین بدلا دیا اس کو قتل کر دو، لیکن کب؟ اسلامی حکومت میں، ایسے یہاں پہ نہیں کرنا ہے، یہاں پہ فتنے بڑھی جائیں گے، یہاں پہ بالکل بھی ایسا نہیں کرنا ہے، جو کرے گا وہ فتنہ بڑھا رہا ہے، نہ کہ اصلاح کر رہا ہے۔ اسلامی حکومت میں ایک منظم حساب سے یہ جو ٹروپس ہوں گے وہ ایسا کریں گے، تاکہ فتنے کم ہو جائے نہ کہ بڑھ جائے، یہاں کریں گے ایسے یہاں فتنے بڑھی جائیں گے اس چیز سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، جب وہ یہ اقرار کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور مال بچا لیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا اچھا، جہاد جو ہے نا، جہاد کے بارے میں تھوڑا سا ہوتا ہے مسکنسیپشن، کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے، دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے ڈیفینسو وار، اس ہوتا ہے اوفینسو وار نا، ڈیفینسو وار ہوتا ہے اگر ہم پہ حملہ کیا گیا، ہمیں بچانا ہے خود کو، اس ٹائم ہوتا ہے جہاد فرض عین ہر ایک انسان پہ، اگر ہم پہ حملہ کیا گیا، ہمیں نماز سے روکا جا رہا ہے، عبادات سے روکا جا رہا ہے، ہمیں ظلم کیا جا رہا ہے، بالکل ظلم، سارے کچھ بھی، نہ عبادت کرنے دے رہے، نہ کچھ کرنے دے رہے، کچھ بھی نہیں، ہر چیز سے روک رہے، اور بس مارنے پہ تلے ہوئے اور ختم کر دیں گے ساروں کو ہمیں، جس فلسطین ہو رہا ہے اس ٹائم پہ، تو جب ایسا ہو جائے گا نا، تو اس ٹائم پہ جہاد بن جاتا ہے فرض عین ہر ایک انسان پہ، ایک ایک انسان میں بن جاتا ہے فرض جہاد ہر انسان پہ۔ دوسرا کیا؟ دوسرا کیا؟ اوفینسو وار، اسلامی حکومت ہے، امیر بڑا ہے مسلمانوں کا، سلطنت بہت مضبوط ہو گئی ہے، اب وہ آگے آگے جا رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ایسا نہیں کہ اٹھنے اور ساروں کو قتل کر دینا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے، تو وہ گنہ گاری بن جائے گا ویسا انسان، ایسا کرنا ہے کہ میں نے دعوت پوری دینی ہے اچھے سے، حجت قائم کرنی ہے ان پہ، ان کو فل اسلام کے بارے میں سمجھانا ہے، اچھے سے اسلام کی دعوت دینی ہے، جب کسی اور کنٹری کو انویٹ کیا جا رہا ہے، وہ اسلام کی دعوت مان رہے تو ٹھیک، اچھی بات ہے، نہیں مان رہے اسلام، پھر بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کو بولیں ٹیکس دو، کیا بولیں؟ جزیہ دو، تم اسلامی حکومت میں ہی رہو، تم اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرو، چاہے تم ہندو پریکٹس کرو، تمہارے مندروں کو ہم چھیڑیں گے نہیں، تم کرسچن تمہارے جو یہ ہے، تمہارے جو چرچ سے انہیں ہم کچھ نہیں کریں گے، تمہارے سینیگوگ کو ہم کچھ نہیں کریں گے، تم جیسے رہو گے تو اچھے سے رہو گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا اگر تمہیں اسلامی حکومت میں رہنا ہے، ٹیکس دیا تو ٹھیک ہے، ٹیکس بھی نہیں وہ دے رہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کرنا ہے اسٹارٹ وار ان کے ساتھ،
यहाँ से ऑफेंस में कहता हूँ, ऑफेंस हुआ कैसे करना होता है। लेकिन बच्चे नहीं मार रहे, बूढ़े नहीं मार रहे, बच्चियां नहीं मार रही हैं, औरतें नहीं मार रही हैं, कमज़ोर नहीं मार रहे हैं जो बूढ़े होंगे, पेड़ नहीं काटने हैं, जानवरों को नहीं मार रहे हैं, उनसे क्या करना, लड़ाई करनी है फिर उनसे, क्योंकि वो कुछ नहीं मान रहे, बल्कि तुले हुए लड़ाई करने के लिए। तो ऐसा करना है उस टाइम पे, ठीक है। ये होता है कि ऑफेंसिव वॉर के शुरूत और डिफेंसिव वॉर के शुरूत। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अच्छा उसके बाद फयुअज़िब, अच्छा इल्ला मन तवल्ला व कफर, सिर्फ वो जिसने तवल्ली की, जिसने जो टर्न अवे हो गया, वो कफर और उसने कुफर किया, सिर्फ वो जिसने टर्न अवे किया और जिसने कुफर किया, इल्ला मन तवल्ला व कफर, हाँ जो शख्स रोगर्दानी करे और कुफर में जाए, फयुअज़िबुहु अल्लाह, उसे अल्लाह ताला अजाब करेगा, अल अजाब अल अकबर, बड़ा अजाब। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस्लाम की दावत से टर्न अवे करना और कुफर इनकार कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह कि अल्लाह ताला से बड़ा अजाब देगा जहन्नम में। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना इलैना इयाबहुम, उनको रिटर्न करना है हमारी ही ओर, उनको आना है किन की ओर, हमारी ही ओर, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, उसके बाद उनका हिसाब भी हम पर ही होगा, हमारे ओर वो लौटेंगे और उनके उनका हिसाब जो है वो हमारे हमारे पास पास ही होगा उनका हिसाब। जो ना वो मशहूर कि हम बोलते हैं जवाब में, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, है ना। ये दुआ तो नबी के वसल्लम से साबित है, जो आप वसल्लम ने अपनी बास नमाजों में पढ़ते थे, जैसे कि सूरह इश्काक, इंशिकाक में गुजरा। लेकिन इसके जवाब में पढ़ना आपसे साबित नहीं है, मतलब यहाँ पे ना पढ़ना बराबर इसके जवाब में, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ये साबित नहीं है। पढ़ना साबित है अहादीस में, दुआ अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, यही पे जवाब में पढ़ना ये साबित नहीं है। उसके बाद सूरतुल फज्र, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला फरमाता है, वल फज्र, मुझे कसम है फज्र की, है ना, वावुल कसम बोलते हैं इसको, वल फज्र, मुझे कसम है फज्र की। यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे कसम है फज्र की, इससे मुराद फज्र है, मुतलक फज्र, ठीक है, किसी खास दिन की फज्र नहीं है, मुतलक फज्र, हर फज्र। वलयालिन अशर, आधा जब कसम खाता है किस चीज़ की, वो बहुत अजमत वाली होती है, तो फज्र का टाइम अजमत वाला होता ही है, सीधी सी बात है। वलयालिन अशर, और 10 रातों की मुझे कसम है, 10 रातों की मुझे कसम है। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक यहाँ मुराद क्या है, जिल हिज्जा के इब्तदाई 10 दिन जो होते हैं, फर्स्ट जिल हिज्जा और 10 जिल हिज्जा जो होते हैं, 10 दिन, ठीक है, जिनकी फजीलत अहादीस में आ गई है ना। आप ने फरमाया क्या, क्या हदीस में क्या आ गया वो, मा मिन अय्याम अमल सालिह फिहा अहब्बु इलल्लाह मिन हादिहिल अय्याम, यानी अल अय्याम अल अशर, है ना। सबसे जो अल्लाह ताला को महबूब तरीन अमल होती है वो होती है उन 10 दिनों की। एक शख्स ने कहा, वला जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज़्यादा अफजल है, और फरमाया नअम, और फरमाया हाँ, वला जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला 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 रजुल खरज बिनफ्सी व माली फलम यरजिअ मिन, ऐसे कुछ है, एक्सेप्ट वो इंसान जो जिहाद में निकला अपना नफ्स लेके, जान लेके, वलम यरजि बिज़ालिका मिन शैइन, हाँ, और फिर न लौटा अपना जान लेके ही वापस, न लौटा अपना माल लेके ही वापस, वो उससे ज़्यादा अफजल हो सकता है। लेकिन इन 10 दिनों में जो किए गए अमाल है वो अल्लाह ताला को बाकी दिनों के अमाल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा महबूब है, ठीक है। यह ठीक है। उसके बाद वशफ़ वल वतर, और मुझे कसम है शफ, इवन की और ऑड की, अल्लाह ताला कसम दिखाता है इवन की और ऑड की, जुफ्त की और ताक की, इवन की और ऑड की अल्लाह ताला कसम दिखाता है। इससे मुराद जुफ्त और ताक, जुफ्त बोलते हैं किसको, इवन को, ताक बोलते हैं ऑड को। जुफ्त और ताक अदद है, या वो मादूदात है जो जुफ्त और ताक होते हैं, ठीक है। मादूदात ना 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वन क्या है, इवन, इवन ऑड, ऑड, टू क्या है, इवन, थ्री ऑड फोर, ठीक है, ऐसे ही। या इसके लिए मखलूक जुफ्त जोड़ा या ताक फर्द है, इसलिए कि मखलूक या तो जुफ्त होती है जोड़े में होती है, ताक होती है फर्द होती है, इसके अलावा नहीं। अल्लाह दिखाता है कसम किसकी, इन रॉड की। अब सोचा था कोई चीज़ इवन क्यों होती है, ऑड क्यों होती है कोई चीज़ इवन ऑड क्यों होती है, वन के बाद टू क्यों आता है, थ्री क्यों आता है ना। वन की एक वैल्यू होती है, टू की बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है, थ्री की बड़ी वैल्यू होती है।
اسی کو بولتے ہیں نا ایپسٹمولوجی. ایپسٹمولوجی ہوتا ہے جب انسان سوال کرتا ہے نالج کے بارے میں ہی، نالج، نوئنگ آف نالج. مطلب ہم نالج پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی نالج پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا نالج کیا ہوتی ہے؟ نالج کے بارے میں نالج حاصل کرنا، اس کو بولتے ہیں کیا؟ ایپسٹمولوجی. اس کو بولتے ہیں میٹا کوگنیشن، سوچنے کے بارے میں سوچنا، نالج کے بارے میں سوچنا. ایسے بہت کم سوچتے ہیں، بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی سوچتے نہیں ہے کہ نالج کی بنیاد کیا ہے. اچھا، واللیل اذا یسر، اور مجھے قسم ہے رات کی کہ جب رات پاس کا ہو جاتی ہے. واللیل اذا یسر، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، جب وہ چلنے لگے، جب وہ آ جاتی ہے. سعید بولتے ہیں چلنے کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلنا کیا ہو گیا؟ آنا اور جانا دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہے، رات آتی ہے اور جاتی ہے. تو لیلی اذا یسر، کیسے آ جاتی ہے؟ رات اور دن ہے نا، روٹیشن ہو جاتی ہے ارتھ کی اس حساب سے. تو روٹیشن کتنی زیادہ پریسائز ہوتی ہے یونیورس کی، اب سوچے نا، یونیورس روٹیٹ کر رہی ہے برابر ایک فکسڈ ٹائم پہ. ہر دن دن رات سیم ٹائم پہ آ جاتا ہے. تو سوچ رہا تھا اتنا زیادہ پریسائزلی کیسے سب کچھ ورک کر رہا ہے. اسی کو بولتے ہیں فائن ٹیوننگ آرگومنٹ فار دا ایگزسٹینس آف گاڈ. فائن ٹیوننگ آرگومنٹ، یونیورس فائنلی ٹیونڈ ہے. اس کے بعد حل فی ذالک قسم لذی ہجر، حل فی ذالک، کیا اس میں ہے؟ قسم الذی، قسم اوت ان کے لیے، الذی، قسم الذی ہجر، ان کے لیے جن کو ہجر ہے، جن کو انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ آدھے نے چار قسمیں آئی: والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اس کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے. ٹھیک ہے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے. تو یہ ہو گیا. اس سے مراد کیا ہے؟ ذالک سے مراد یہاں پتہ کیا ہے؟ مذکورہ قسم باشیا کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ ان کی قسم اہل عقل و دانش کے واسطے کافی نہیں. حجر کے معنی ہوتے ہیں روکنا یا منع کرنا، ٹھیک ہے؟ حجر بولتے ہیں روکنے کو یا منع کرنے کو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کیونکہ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے. عقل کیا ہوتا ہے؟ جو روکتی ہے برے کاموں سے. اس کو بولتے ہیں اس لیے ہجر. ہجر بولتے ہیں روکنا اصلی میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. جس طرح اسی مفہوم کے اعتبار سے آ، نوح، نوح یہ بھی کہا جاتا ہے. ہاں قرآن میں آ گیا نا اس جگہ پہ، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی النہی، ایسی آیت ہے کچھ، لأولی النہی، عقل والوں کے، جن کو جو نہیں کرتے ہیں. عقل بولتے ہیں برائی سے روکنے والی کا چیز، جو انسان برائی سے روکتا ہے. تو نوح یہ بھی بولتے ہیں عقل کو، حجر بھی بولتے ہیں عقل کو، کیونکہ اصل مطلب ہوتا ہے اس کا روکنا. کیونکہ عقل روکتی ہے انسان کو فاحش کاموں سے، برائی سے، ان کاموں سے جس سے انسان کو فائدہ نہیں آ جاتا ہے. انسان کو ہوتی ہے ڈیمیج، ایموشنل ڈیمیج، فزیکل ڈیمیج، اسپرچل ڈیمیج. تو اس سے انسان کو عقل روکتی ہے. اگر نہیں روکتی ہے تو عقل اس کو بولتے ہی نہیں، اس کو نہیں پاگل انسان ہے، اس کو باؤنڈریز پتہ نہیں ہے. ہم بولتے ہیں نا جیسے یہ، ہم بولتے ہم بولتے یہ سیشن ربط و ضبط ہی کیا بولتے ہیں؟ امشن ربط و ضبط کہین ہے، امشن ربط و ضبط کیا ہے؟ ربط شنمس کہین. ربط بولتے ہیں عربی میں باندھنے کو، یہ خود کو باندھ نہیں پاتا ہے. ضبط بولتے ہیں اسی کو باندھنے کو، بند کرنے کو، یعنی کہ یہ اپنے آپ ہی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. اسی کو بولتے ہیں پاگل. جتنا انسان میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے اتنا اس کو بولتے ہیں دماغ ٹھیک ہے. غصہ آتا ہی نہیں ہے اس کو، ہے نا؟ اتنا ہوتا ہے وہ ایموشنل کیا میچور. اس کے سامنے لوگ کچھ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس اتنی نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے. کوئی غصہ کر رہا ہوتا ہے فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کوئی مذمت کر رہا ہوتا ہے، سیم رہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جیت لیا ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں سیلف وننگ. اس کو اپنے آپ کو، اس کو پتہ ہوتی ہے اپنا سب کچھ، کمزوریاں، خامیاں، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے. لوگ بولیں گے تم سائنٹسٹ ہو، تم وہ بولے گا ٹھیک ہے بول رہے تو مجھے کیا فرق پڑے گا. لوگ بولیں گے تمہیں کچھ نہیں آتا، تم بکواس انسان ہو، بولنے تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے ایک ہائی لیول، ہائی عقل والے انسان کی نشانی. کبھی غصہ ہی نہیں آتا ہے. پتہ ہوتی ہے کہ غصے میں نقصان ہے میرے لیے اور لوگوں کے لیے جن میں غصہ نکال رہا ہوں. غصہ نہیں آ جاتا ہے. ہاں کبھی غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات. میں باپ ہوں فار ایگزامپل، میرے بچے بے غیرت بن گئے، بے غیرت. میری بچی پردہ ہی نہیں کرتی ہے، میری بیوی پردہ ہی نہیں کرتی ہے، مجھے وہاں غصہ آنا چاہیے. اس کو بولتے ہیں غیرت. تو وہاں غصہ آنا لازمی ہے. یا غصہ تب آنا لازمی ہوتا ہے جب کوئی میرے باؤنڈریز کو ایکسیڈ کر رہا ہے. میری ہوتی ہے نا انسان کی باؤنڈریز ہے، ان کو ایکسیڈ کر رہا ہے وہ. غصہ اس لیے غصہ کیوں آتا ہے انسان کو؟ غصہ آتا ہے چار چیزوں سے انسان کو. یا تو انسان کو لگتا ہے کہ میری ڈس ریسپیکٹ ہو رہی ہے، یا میں ہرٹ ہو رہا ہوں، یا لوگ میری اتنی عزت نہیں کر رہے،
تو یہ ایک سیلف ڈیفenس میکینزم ہوتا ہے، انسان بولتا ہے ان کو نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، میں تمہیں یہ نہیں کر دوں گا اگلی بار، انسان نکالتا ہے کیا؟ غصہ. اب اس میں بیلنس ہونا چاہیے، غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. اب سے لا تغضب، غصہ مت کرو، لا تغضب. اور پھر میں کہ لیس شدید بسرعت انما شدید الذی یملک نفسه عند الغضب. طاقتور وہ نہیں کہ جو لوگوں کو کچھ نہیں پچھاڑ دیتا ہے، آگے انسان گرا دیا طاقت سے. طاقتور اس کو بولیے اس کو بس سیلف کنٹرول ہوگا. ٹھیک ہے، جو جو اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتا ہے وہ غصے کے ٹائم پہ. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غصے کے موقع پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے ہیں. اکثر اوقات غصے کے بعد سارے ریگریٹ کرتے ہیں، ریگریٹ. تو اس ریگریٹ کو پہلے یاد لا رہے ہیں. پوسٹ اینگر ریگریٹ بولتے ہیں شاید اس کو. تو پری اینگر ریگریٹ ہونا چاہیے پہلے سے ہی. پتا ہو جی مجھے نقصان ہو سکتا ہے اگر میں غصہ کروں گا. پھر ویسے انسان غصہ نہیں کرتا ہے. اس کے بعد جاب قسم یہاں یا مقسم علی جو یہاں پہ ہے وہ ہے لتبعثن، جو نہیں قسمیں یہ ساری. جاب القسم کیا ہے؟ قسم کیوں دکھا رہی ہے؟ وہ محذوف ہے. وہ یہاں پہ اصل میں لتبعثن، یعنی کہ تم ضرور بضرور کھڑا کر دیے جاؤ گے، مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاؤ گے. کیونکہ یہ مکی صورت ہے، کیا ہے؟ اور جو مکی صورتیں ہوتی ہیں نا، جو مکی صورتیں ہوتی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہوتی ہے، جو بیفور ہجرہ نازل ہوئی ہوتی ہے، وہ عقیدے کی اصلاح پہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بعض کے نزدیک جواب القسم یہاں پہ تک ہے وہ ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک جو آپ کا رب ہے وہ گات لگائے ہوئے ہے، وہ گات لگائے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے بطور استشہاد، گواہ رہنے کے لیے. کچھ قوموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جنہیں تکذیب کی، جنہیں اناد کیا، اور اسی بنیاد پہ وہ ہلاک کر دی گئی، ان کا مواخذہ کیا گیا اسی بنیاد پہ. جب انہیں رسولوں کی تکذیب کی، ان کو ڈینائی کر دیا ان کے میسج کو. تو دیکھیے، الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل ربک، کہ کیسے کیسا ماجرا کیا آپ کے رب نے، بیعاد، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے کیسا ماجرا کیا ان کے ساتھ جو قوم عاد تھی. الم ترى كيف فعل ربك كيف فعل ربك ب الم ترى كيف فعل ربك بعاد. کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاشرہ کیا. ارم ذات العماد. ارم جو دیکھیے، قوم عاد نا، عاد تین قوم رکھا فی الحال یاد کہ آپ لکھیے اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگی. یہ قوم عاد، قوم ثمود، اور فی الحال یہ دو. قوم عاد جو ہے نا ان کی اور پیغمبر بھیجے گا کون؟ ہود علیہ السلام. قوم ثمود کی اور بھیجا گیا صالح علیہ السلام. اونٹنے کا واقعہ نا، اونٹنی کا واقعہ جو نکلی تھی پتھر سے، وہ یہاں پہ ہی ہے میرا واقعہ. آج سمود اور کیا تھا؟ ہاں، قوم لوط کے اور کون بھیجے گئے تھے؟ لوط علیہ السلام. چلے قوم عاد عرب تھے نا، یہ سارے عرب تھے. قوم عاد جو تھی، دیکھیے قرآن میں صاحب مڈل ایسٹ کے بارے، مڈل ایسٹ کے پروفٹس کے بارے میں کہا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے پروفٹ خالی مڈل ایسٹ میں. اس کا مطلب یہ کہ جو فرسٹ ایڈریس تھے وہ تھے عرب، تو ان کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہو گیا تھا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو یہ تھے پیغمبر. باقی انبیاء ہر جگہ پہ آ گئے، جہاں پہ بھی لکل قوم ہاد، یا نا وہ کیا وہ اللہ خلا فیہا نذیر. ہر جگہ پہ وارنر بھیجا گیا ہے، پوری یونیورس، پوری سوری ارتھ پہ، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی لوگ جمع ہوئے ہیں. لیکن بس ہمیں وہ کہا نہیں گیا ہے. قرآن میں صرف 25 پروفٹس بائی نیم مینشن کیے گئے، باقی پروفٹ تو بہت سارے ہیں نا. شاید وہ والی حدیث ضعیف ہے، کون سی 1,24,000 والی ہے نا، وہ صحیح حدیث نہیں ہے. لیکن 1,40,000 والی شاید صحیح ہے، وہ البانی اس کے بارے میں دیکھا تھا پچھلی بار ہے نا، وہ اسٹوریز آف پروفٹ کتاب جو ہے اس کی قصص النبیین، ابن کثیر کی ہے نا وہ، اسی کی ہے. ہاں، اس میں لکھا تھا، یہ میں کروں گا آپ کو سینڈ انشاءاللہ وہ. جنہیں قوم عاد جو تھے یہ ڈسینڈنٹس سے قوم نوح سے اصل میں آ گئے تھے نا یہ، ان کے ڈسینڈنٹس تھے. تھوڑا ہی پتہ ہونا چاہیے ہسٹری کے بارے میں یہاں پہ. دیکھیے، یہ وہ تھے جو بچ گئے تھے سیلاب میں، جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں سیلاب آ گیا تھا نا، قوم میں جو بچ گئے تھے وہ یہی تھے. اور احقاف کے جگہ رہتے تھے. احقاف دیکھ سکتے میپ پہ نا، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ یمن اور عمان کے بیچ میں ہے نا. یمن یہاں پہ، عمان شاید ایسے یہاں پہ، یہاں پہ احقاف ہے بیچ میں. وہاں پہ تھے احقاف کے مقام پہ. اور سورہ احقاف ہے نا قرآن میں شاید، ہاں، پرٹیکولرلی اس نے یہاں پہ کچھ لکھا ہے، ربع الخالی ایمٹی کوارٹر ڈیزرٹ، ربع الخالی کے مقام پہ رہتے تھے. یہ بہت لمبے تھے نا، بہت زیادہ ٹال تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت زیادہ. مطلب ایسے قرآن میں آ گیا نا، جب وہ مر گئے، جب ان کو ہوا کا عذاب آ گیا نا، کن کو میں عاد کو، پھر جب یہ گر گئے
تو ایسے گر گئے زانتے پہ خضر کول جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت جو تھے نا وہ گر گئے تھے نیچے، وہ اتنے بڑے بڑے انسان تھے، ٹھیک ہے، بہت طاقتور تھے. یہ بناتے تھے میسو اسٹرکچرز ہے نا، پیلسز بناتے تھے، فورٹس بناتے تھے. کن کو؟ پہاڑوں کو بناتے تھے. اور ان کو فرٹائل لینڈ سے بلیس کیے گئے تھے. ان کو بڑے بڑے ریورز تھے، گارڈنز تھے، ان کو ویلتھ تھی. قومیات کے بارے میں ہے نا اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتے ہیں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، سورہ فجر میں، سورہ فصلت میں، سورہ حاقہ میں، وہاں پہ ان کے بارے میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو بھیجا گیا تھا ہود علیہ السلام، جو کہ ایک بہت زیادہ تقوی والا پیغمبر تھا، جس نے ان کو توحید کو بلایا اور اللہ کو بلایا. ٹھیک ہے. کہا کہ تم عبادت کرو صرف اللہ تعالیٰ کی، اور شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ، اور تم رہو شکر گزار اس کی نعمتوں کا. لیکن ان نے مذاق اڑایا کس کا؟ حود علیہ السلام کا. قوم عاد نے اسے فولش کہا، اسے جوڈا کہا، اس کی تکذیب کی، نہیں چھوڑ دیا بتوں بتوں کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے. اور کہا اپنے اسٹرنگ کے بارے میں بوسٹفل بن گئے، متکبر بن گئے، اور کہا کہ ہم زیادہ کون ہے طاقتور. یہ بھی قرآن میں آ گیا، کون زیادہ طاقتور ہے. ان کو تکبر ہو گیا. اس کے بعد ایک ڈسٹرکٹیو ونڈ آ گئی تھی جس سے یہ مر گئے نا، ایک خطرناک، ٹھیک ہے، آئسی کولڈ ونڈ تھی جو آئی تھی، جو 7 دن، جیسے قرآن میں اس کے بارے میں آ گیا ہے نا، وہ سورہ اس میں سورہ الحاق کا میں آ گیا نا. 7 راتوں کو اور 8 دنوں تک ان کو لگاتار ہوا چلیں گی. ٹھیک ہے. 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان کو لگاتار ہوا آ گئی، جس سے ان کے جو ٹریز تھے، جو فرٹائل لینڈز تھے، وہ اپروٹ ہو گئے، وہ باہر نکل گئے، ان کے ہوم جو تھے وہ ڈسٹروائے ہو گئے. اور جو لوگ تھے وہ سارے نکل گئے باہر. وہ ایسے گر گئے ایز اف ہالو پام ٹرنکس جیسے گر جاتے ہیں، بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں کھجور کے، جب وہ گر جاتے ہیں ویسے گر گئے انسان، اتنے لمبے تھے وہ. اور انٹائر جو ان کا نیشن تھا دیٹ واز وائپڈ آؤٹ، ختم ہو گیا ان پہ سارے، ایکسیپٹ حود علیہ السلام اور ان کے فالوورز، جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. اب دیکھیں نا، ارم یہاں پہ آ گیا، ارم ذات العماد، یہ ہمیں سمجھنا ہے. ارم ذات العماد، ارم وہ جو پلرز والے تھے، ذات ذات بولتے ہیں والوں کو، جو پلرز والے تھے، پوزیسرز آف لافٹی پلرز، جو عماد والے تھے. کوئی عماد نام بھی رہتا ہے، عماد بولتے پلر کو، عماد الدین، دین کا پلر. اب ارم کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں بولتے ہسٹورینس، یا اس کے بارے میں بولتے تاریخ والے کیا بولتے؟ بولتے ارم ذات العماد جو ہے، ارم آف لافٹی پلرز، وہ بھی کہاں پہ لوکیٹ تھے؟ یہیں پہ ربع الخالی کے مقام میں، جو احقاف کے مقام میں، بٹوین یمن اور عمان. ٹھیک ہے. ربع الخالی احقاف کے مقام پہ. تو اس کے بارے میں نا اچھی کتاب، وہ اتلس القرآن، اس نے لکھا ہے فل سند، اس کی نا سند کچھ تھا وہ، کچھ ہے وہ، عاد بن ارم بن، کچھ ہے سام بن نو، ایسے کچھ ہے. مجھے بھی صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے، بہت ٹائم سے پڑھا ہی نہیں ہے. سام بن نو ایسے کچھ نا، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے. اسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اصل میں، 1 منٹ. ہاں، وہ نہیں کہا نا. ارم جو ہے نا، ارم آد سے عطف بیان ہے یا بدل ہے. ارم جو ہے وہ آد کا بدل ہے. کیسے؟ یہ قوم عاد کے دادا کا نام تھا. ٹھیک ہے. قوم عاد کا جو دادا تھا وہ تھا کون؟ ارم. ارم جو تھے وہ قوم عاد کے دادا تھے. عاد بن کچھ بن ارم ہے. ٹھیک ہے. عاد بن کچھ بن ارم ایسے ہے. تو ہاں، اس یہاں پہ لکھا ہے، دیکھیے، عاد بن اوس اوس بن ارم بن سام بن نو. میں کہہ رہا ہوں تھوڑا کچھ سام وام تھا، کچھ مجھے یاد آ رہا تھا. دیکھیے، عاد بن اوس، دیکھیے، عاد بن اوس بن ارم بن نوح بن سام بن نوح، یعنی ڈسینڈنٹس آف نوح علیہ السلام، نوح کی قوم کے. دیکھیے، عاد بن اویس بن ارم دادا ان کے، بن سام پر دادا، بن نوح سپر پر دادا، وہی بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو. اس کے بعد، اچھا، ذات العماد کیا ہوتا ہے؟ ذات العماد پلرز والے. ٹھیک ہے. ذات العماد کی بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اسی لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ ذات العماد. ٹھیک ہے. اس نے یہاں پہ اتنا ہی لکھا ہے. بہت مہارت تھی ان کو اس کے بارے میں، عمارتیں بنانے کے بارے میں. ان کے جو ریوننٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں نا ان جگہوں پہ مل جاتے ہیں. اس کے بعد ارم ذات العماد، یہ تھا ارم کے بارے میں. التی لم یخلق، جس جیسا کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا، ان جیسا، مثلها ان کی جیسا، فی البلاد سٹیز میں، ان جیسا بلاد میں، کنٹری شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. الذی لم یخلق مثلها فی البلاد،
جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، ملکوں میں ان کی مانند کوئی بھی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی، اتنی طاقت ان کے پاس تھی، ایسی دراز دراز قامت، لمبے ہائٹ والے تھے، ٹھیک ہے، قوت والے تھے، یہ قوم تھی۔ اور یہ قوم کہا کرتی تھی، جیسے ہم کا ابھی کہا، من اشد منا قوہ، کہ ہم زیادہ کون طاقتور ہے، وی آر دا موسٹ پاورفل پیپل۔ سورہ حامی میں ایسا آ گیا ہے۔ اس کے بعد ان کو عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا۔ وثمود، اور ثمود، وثمود الذی، ثمود وہ قوم جو، الذی جابو، جو کاو کرتے تھے نا، وہ تراشتے تھے، اسکلپ کیا بولے، اسکلپٹنگ جیسے بولے، اسکلپٹنگ کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے، وہ کاو کرتے تھے، سجاتے تھے پتھر کو نا، ایسے تراشتے تھے، الصخر بالواد، راکس کو ویلیز کے اندر، انہیں بنائی تھی کیا، گھر بنائے تھے پہاڑوں کو ہی، قوم سمود نے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمودیوں کے ساتھ جن نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قوم سمود تھی، انہیں آ گیا تھا صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے، مطلب ان کو تھی پتھر تراشنے کی ان کو خاص صلاحیت تھی اور قوت عطا کی گئی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم بناتے، تم کاو کرتے تھے پہاڑوں کو، کون، سمود کے جو قوم تھے۔ جو قوم سمود تھی، قوم عاد کے بعد آ گئی تھی نا، قوم سمود جو تھی وہ قوم عاد کے بعد آ گئی تھی، قوم عاد جب ختم ہو گئی پھر قوم سمود آ گئی، جو تھے نا یہ ڈسینڈنٹس آف سام تھے، سام، اس کو شیم بولتے ہیں بیبلیکل انٹرپریٹیشن میں، بیبلیکل ٹرمز میں، شیم، سام، ٹھیک ہے، وہ تھا سن آف نو علیہ السلام، سام۔ اب یہ کہاں پہ رہتے ہیں قوم سمود، نارتھ ویسٹرن عربیہ میں، مانیے نا عرب، یہ عرب کا سارا یہ ہے کیا، جزیرۃ العرب، یہاں پہ کیا ہے یمن، یہاں پہ کیا ہے عمان ہے نا، یہاں سے یو اے ای وغیرہ، اور یہاں پہ کیا ہے، نہیں یہاں پہ شاید سیریا ہے، یہاں پہ سیریا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے کیا ہے وہ فلسطین وغیرہ سب کچھ، شام اوپر سے، یمن نیچے سے، یمن نیچے سے، شام اوپر سے، عراق، عراق یہاں سے، ایران، ایران، ہندوستان، کشمیر وہ میں اچھا، تو جو ہے نارتھ ویسٹرن عربیہ، نارتھ ویسٹرن، دیکھیے نارتھ کی سائڈ سے ہوتا ہے اوپر سے، ویسٹرن ادھر سے تھوڑا یہاں کی ہو ہے نا وہی، نارتھ ویسٹرن عربیہ جو ہے، وہاں گئے تھے، پرٹیکولر ان دا پلیس کالڈ الحجر، الحجر کے مکان میں، ٹوڈیز مدینہ صالح، اس کو بولتے ہیں مدینہ صالح، نہیں مدینہ صالح نہیں، مدین صالح نا، مدین، وإلى مدین أخاهم شعیب، مدین، جانا موسیٰ بھی گیا تھا علیہ السلام، مدین، مدین وہاں پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، وہیں اب سعودی عرب کے اوپر سے، ٹھیک ہے، مدین، تو وہاں کے تھے یہ، ان کے تھے فیمس کاونگ کرنے کے لیے پیلسز کو یا ہومس کو آؤٹ آف ماؤنٹینس، تو ان کے پاس بہت خطرناک اسکل تھی آرکیٹیکچر کی، اسٹرینتھ اور ویلتھ کی نا، وہاں مل جاتے ان کے ریمننٹس جو انہیں بنائے تھے بڑے بڑے پہاڑوں تراشا تھا ان کو۔ صالح علیہ السلام جو تھے، ان کو وہ آ گئے تھے انہی کی اور، قوم ثمود کی اور، ان نے بھی ان کو دیا دعوت اللہ تعالیٰ کی اور، کہا کرپشن اسٹاپ کرو، تکبر چھوڑ دو، نعمتوں کو گریٹفل رہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، ٹھیک ہے، ان کے پاس گریٹ گارڈنس تھے، گرین گارڈنس تھے، اسپرنگس تھی، فرٹائل لینڈ تھا، اسٹرانگ باڈیز تھی، لیکن انہیں ریجیکٹ کر دی صالح کی میسج کو، اس کا مذاق اڑا دیا، کہا کہ یہ تو ایک آرڈنری مین ہے، اس کو کس نے بنایا، یہ پروفٹ بنایا، اور ایک میریکل کا ڈیمانڈ کیا، پھر جب ناقت اللہ، ایک اونٹی نکل گئی کس سے، پتھر سے، جو شی کیمل نکل گئی، تو کنڈیشن سیٹ کی تھی صلی اللہ علیہ السلام نے کہ جو شی کیمل ہے وہ ایک دن پانی پیے گی، اور دوسرے دن پانی کون پیے گی، کون پئیں گے، لوگ، لیکن وہ نہیں پہنچائیں گے اس کیمل کو ہارم، یہ ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہیں کیمل کو ہیٹ کیا، کیمل کو مار دیا، اس کے ٹانگیں کاٹ دی، اس کے ٹینڈنس کاٹ دیا، اس کو مار دیا، ہے نا، اس کے بعد ان کو پنشمنٹ دی گئی 3 دنوں تک، وہ کیا تھی، وہ تھی مائٹی بلاسٹ، اس کو بولتے ہیں سیحا، سیاح بولتے ہیں چیخ، ایک خطرناک تھی جو آسمان سے آ گئی، اور ایک خطرناک ارتھ کوئک بھی آ گیا،